بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو سال بھر میں 5 روپے نہیں بچاتا؟ کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ کچھ تو بولو، بچاتے نہیں بچاتے کچھ تو آنسر کرو۔ بچاتے کنفرم ہے نا؟ دیکھو بندے کا جرت دیکھو، بولا نا پیچھے والے بھی بچاتے ہیں۔ 5 روپے بول رہا، یار میں نہیں مانگ رہا، ڈونٹ وری، بول دو۔ اوکے، ڈونٹ یو سے 5 روپیز۔ 5 روپے بچتے تو 1 روپیہ نکالو ہومس۔ تم وہ 1 روپیہ نہیں نکال رہے، سال بھر کی نمازوں کو قبول کرا رہے۔ کیا بولا میں؟ یہ عزاداری کو قبول کرا رہے، بی بی خدیجہ کے احسان کو اتار رہے۔ ورنہ یاد رکھو کہ حرام کھانے سے امام حسین کا جملہ کہ میری بات کا اثر نہیں ہوگا، تم موا میں رہ جاؤ گے، زمانے کا امام آ جائے گا مکے میں، تم نہیں جاؤ گے اگر حرام کھاؤ گے تو۔ ایک آدمی تو آگے بڑھے، یار یہ بولو کہ یہ مت بولو کہ I don't save، I don't save۔ حرام ہے، حرام۔ 5 روپے میں سے 1 روپیہ نکالو، 1 روپیہ، اس میں 50 پیسے سہم سادات ہے، 50 سہم امام میں، ختم ہو گئی بات۔ ڈرو مت، سب سے زیادہ فائدہ اسی کا ہوگا۔ اگر تم بیوی کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہو تو بیوی کو صورت بتاؤ، تمہاری نمازوں کو قبول کون کرائے گا؟ ہماری عبادتوں کو قبول کون کرائے گا؟ میری شہزادی قبول کرائے گی، مادر حسنین قبول کرائے گی، اور تم مادر حسنین کا پیسہ کھا کے بیٹھے ہوئے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا آپ، میں جنرل میسیج دے رہا، جنرل میسیج دے رہا، میں موا کی عورتوں کو بول رہا جو سن رہے میری مجلس۔ تم اپنے شوہر سے کو نیک کرتی ہو روز، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ موا کی عورت نہیں کرتی۔ اچھا ہمت آپ لوگوں کی ہے ہی نہیں کچھ بولنے کی۔ موا کی عورت کرتی ہے، نیک کرتی ہے، I want this, I want this, I want this, I want this۔ یہ تمہاری رائٹ ہے، کرو، میں اس میں دخل نہیں دیتا۔ تمہارا شوہر ہے، ضرور کرو۔ تمہارا ہسبینڈ ہے، پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو اس سے، جتنا لینا ہے لو، لیکن اسلام کے فریم میں رہ کے لینا۔ اسلام کے فریم سے ہٹ کے شوہر پہ مصیبت نہیں بننا۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ تو شوہر کو بولتے ہو نا، اپنے ہسبینڈ کو بولتے ہیں I want this, I want this, I want this, I want this۔ This is your right, you ask، میں اس میں دخل نہیں دے رہا، میں یہ بول رہا ہوں۔ یہی چیز تم اپنے شوہر کو کیوں نہیں کرتے؟ یہی چیز تم شوہر سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بابا تو خمس دیتا ہے؟ کیا بول رہا میں؟ شوہر کو پوچھو کیوں کھا رہے حرام؟ تم اپنے معصوم بچوں کو حرام کیوں کھلا رہے؟ شوہر کو بولو بابا تم دن بھر محنت کر کے بیوی کا حق نہیں دو گے تو میں جو کھاؤں گی وہ حرام ہے، میرے بچے جو کھائیں گے وہ حرام ہے۔ اگر حرام کھلاؤ گے تو بچے تمہاری ولایت سے ہٹ جائیں گے۔ آج تم کو اس کا اندازہ نہیں ہے، جو بچہ جوان ہوگا پوری دنیا میں، آج ہی میری کینیڈا کی مجلس میں بول رہا تھا، آج یہ حالت ہے پوری دنیا میں، میں جہاں جاؤں دنیا میں میرے سے یہی کہتے ہیں عورتوں کے کہ مولانا کوئی دعا دیجئے کہ بچے صحیح سیدھے راستے پہ آ جائے۔ ارے کیسے آئیں گے؟ تم نے حرام کھلا کھلا کے بڑھایا ہے۔ میں ڈر رہا تم سے۔ ہر آدمی، ہر لڑکا چیک کرے، اگر تم 100 روپے بھی کماتے ہو اور تمہاری سیونگ ہوتی ہے 5 روپے، سال میں اس کا 1 روپیہ نکال دو۔ تم نہیں چاہتے کہ تم 1 روپیہ نہیں دے رہے، بی بی زہرا کو خوش کر لیں؟ تم کو نہیں چاہتے کہ حسین کی ماں تم سے خوش ہو جائے؟ یہ اب خدیجہ نے دولت کتنی دی؟ اب سنو، مکے میں قحط پڑ گیا تھا، قحط نے ڈراٹ، بارش نہیں ہو رہی تھی، اسلام آ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول، میری طرف دیکھو، اللہ کے رسول بڑے رنجیدہ، ویری سیڈ، گھر کے، یہ صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے، چہرہ اترا ہوا، ویری سیڈ۔ تو بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے سیڈ کیوں ہیں؟
کیا بات ہے؟ تو کہا ختیجہ تم جانتی ہو کہ مکے میں قحط ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور میں کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو ختیجہ نے کہا میری اتنی دولت ہے؟ تو رسول نے کہا وہ تو تمہاری ہے۔ ایک بات کنفرم ہو گئی، بیوی کا پیسہ تمہارا پیسہ نہیں۔ یہ یاد رکھو، بیوی کا پیسہ تمہارا پیسہ نہیں۔ ہمارا حساب کیا؟ بیوی کا بھی میرا، اس کا بھی میرا، اس کا بھی میرا، پورے موّا کا میرا پیسہ ہے۔ ہر پیسے کو لے کے بول رہی ہے حلال ہے، نو۔ شیعہ کی پہچان آنیسٹی ہے، ایمانداری پہچان ہے۔ کیا بول رہا میں، کیا بول رہا میں؟ موّا میں اگر کوئی پوچھے دوسرا لوگ آ کے کہ یہ بستی میں کہ یہ بولو کہ سب سے زیادہ آنیسٹ لڑکا یا لڑکی کون ہے، تو وہ شیعہ کو بتائے۔ تمہاری پہچان تمہارے نام نہیں ہے، تمہاری پہچان تمہارا کردار ہے۔ سمجھ میں؟ آنیسٹی ہونا چاہیے، آنیسٹی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے اگر آنیسٹی نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے کہا خدیجہ یہ تو تمہارا پیسہ۔ تو اب بی بی نے کیا کیا؟ اپنے پورے قبیلے والوں کو بلایا، ٹرائب کو، سارے قبیلے والے، جس میں خلیفہ اول بھی آئے، پورے ٹرائب والے آئے، پورے لوگ آئے۔ اب روایت صحیح بخاری میں خلیفہ اول سے کہ اس کے بعد جب پورے آ گئے تو بی بی ختیجہ نے اپنا مال منگوایا، مال، غلام اور کنیزوں سے کہا لے کے آؤ میرے پیسے کو۔ اس زمانے میں یہ پیپر کرنسی نہیں تھی، یا پلاسٹک منی نہیں تھی۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ سونے کی اینٹیں ہوتی تھی۔ کبھی دیکھا ہے سونے کی اینٹ؟ دکھا دوں تم کو، لینا ہے؟ خمس دو، خود بخود ملے گا۔ ارے یار، اللہ کہتا میں تم کو ملینر بنا دوں گا۔ موّا میں آئندہ سال تک سب ملینر بن جائیں گے اگر بی بی کا حق دو گے تو۔ سونے کی اینٹیں، گولڈ، سلور، پلیٹنم، بلیک گولڈ، یلو گولڈ، ریڈ گولڈ، جتنے گولڈ تھے سب آئے۔ خلیفہ اول کہتے ہیں کہ غلام اور کنیزیں سر پہ رکھ کے لا کے سونے کو جمع کرنا شروع کیا، ڈائمنڈز اینڈ پرلز لا کے رکھے۔ ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ، ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ، دولت مند، ملکۃ العرب، خطاب ہے بی بی ختیجہ کا، لاکھوں سلام میری ماں کو، پوری دولت، سونا، چاندی، گولڈ، پلیٹنم، سب اس کے بعد ہیرے جواہر۔ ایسا خلیفہ اول کہتے ہیں کہ ایسا دیوار کھڑی ہو گئی تھی، ادھر کونے نظر نہیں آ رہا، اتنی دولت۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے تھے ختیجہ کی دولت کو دیکھ کر۔ بی بی ختیجہ پردے کے پیچھے آئی، آ کے اپنے ٹرائب کو، اپنے قبیلے کو ایڈریس کیا، ایڈریس کر کے کہا کہ سنو، یہ ساری دولت کی مالک میں ہوں، اس ساری دولت کی مالک میں ہوں، اور آج سے میں اپنے شوہر یتیم عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری دولت ہبہ کرتی ہوں، گفٹ دیتی ہوں۔ آج سے میری ساری دولت کا مالک میرا شوہر ہے۔ کیا سنا، کیا سنا دوستو؟ لوگوں کے پیسے پہ غنی ہونا اور ہے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ لوگوں کے پیسے پہ غنی ہو گئے انکل، کیا بولا میں؟ ہاں، اپنی دولت دینا، ہم $1 نہیں دیتے، $1 روپیہ دیتے آپ کسی کو؟ 100 مرتبہ سوچتے why should I give؟ سگا بھائی تمہارے پاس آیا، پیسہ تمہارے پاس بہت ہے، بے انتہا پیسہ ہے تمہارے پاس۔ سگا بھائی آیا، آ کے بولا بھائی I'm in a problem, can you help me؟ آپ نے 5000 دے دیے۔ دوسرے دن آیا، پھر 5000 دیے۔ سگا بھائی، ایک ہی گھر میں پرورش کی دونوں کی، ایک ہی ماں باپ۔ تیسرے دن آیا، پھر دیا۔ چوتھے دن آپ نے کیا کہا؟ یار تم نے پریکٹس بنا لی، جاؤ کام کرو۔ پیسے والا جو ہوتا نا، اس کا ایک مزاج ہوتا۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، میں تو ملینر اور بلینروں کے ساتھ رہتا ہوں، میں نہیں ہوں بلینر،
میں ذکر حسین میں مولا نے بنا دیا. تو پیسے والوں کا ایک مزاج ہوتا، پیسہ خود بولتا ہے. ڈالر کا مزاج الگ ہے، یورو کا مزاج الگ ہے، کویتی دینار کا مزاج الگ ہے، انڈین روپی کا مزاج الگ ہے. ہر پیسہ بولتا ہے، لہجہ ہے پیسے کا. پیسہ اگر آ جائے تو بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، سٹائل بدل جاتا، چلنے کا طریقہ بدل جاتا، بیٹھنے کا طریقہ بدل جاتا. ایون اگر مسجد میں بھی آ رہے تو دیکھ کے بیٹھتے کہ میرے سٹیٹس کا ہے یا نہیں. سمجھے یار، اتنا پیسہ بولتا ہے. پیسہ سگا بھائی ہے، سگا بھائی. 3 دن 4 دن 5 دن دے گا، اس کے بعد بولے گا بھاگو. کیا تم موا کا جو دولت مند انسان ہے سب سے زیادہ مجھے نہیں معلوم، آپ کیا 12 بجے رات میں اس کا فون کر سکتے؟ جو موا کے سب سے زیادہ پیسے والے، بڑا جنرس ہے، بڑا سخی ہے، بڑا بانٹنے والا ہے. تم 12 بجے رات کو اس کو فون کر کے بول سکتے کہ بھائی سنو، آئی مین اے پرابلم، کین یو ہیلپ می؟ وہ بولے گا ہاؤ ڈیر یو آر. ارے یار، وہ بولے گا اتنی رات کا فون کیسے کیا تم نے؟ ڈونٹ یو نو کہ یہ میرے سونے کا ٹائم ہے؟ ہائے ہائے ہائے. وہ بولے گا یہ میرے آرام کا ٹائم ہے، رات میں 12 بجے تم مجھے فون کر صبح کرو بلکہ بینک کر دے گا. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور اس میں. اللہ، میں کیا بول گیا. اللہ بولتا رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، سوتے ہوئے مانگو، بیٹھے ہوئے مانگو. 24 آورز مانگتے جاؤ. تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، میں دیتا ہوا نہیں تھکوں گا. یہ فرق ہے. اللہ سے مانگو، معصوم سے مانگو. تو خدیجہ نے پوری دولت ہبا کر دی. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ملینز آف، آج کی لینگویج میں ملینز آف ڈالر کی مالکہ تھی، لیکن کتنا پاک پیسہ تھا. آپ امیجن کرو یار، امیجن کرو کہ ایک ایک پائی کو اسلام پہ خرچ کیا ہے. اللہ نے خدیجہ کا ایک ایک ڈالر لیا، وہی چیز تو ریٹرن کر رہا. کہا خدیجہ تم نے اس وقت رسول کی مدد کی، اب تمہاری اولاد پر میں نے خمس کو واجب کر کے قیامت تک اس کے پیسے کو پاک کروں گا جو تمہاری اولاد کو دے گا. چل بات پڑھ لے، محمد والے محمد. ٹائم بولو، ٹائم. لگا دیں یار سامنے. آج نہیں، اب تو مجلس ہو گئی، اب کیا لگے، کل آئندہ سے لگا دیں. اینی ہاؤ، بس دوستو 50 منٹ کی مجلس ہو گئی. ایک مجلس اور ہے، مجھے بتایا گیا کہ سادات کالونی میں میرے خیال سے ہے مجلس. ہر مجلس میں شرکت کرو، اس لیے کہ یہ بی بی کا غم ہے. کل انشاءاللہ، کل میری مجلس سکینہ ہال میں ہوگی اور یہی ٹائم پہ ہوگی. کل انشاءاللہ بی بی خدیجہ کی شادی کیسے ہوئی وہ پڑھوں گا ابو جناب اللہ کے رسول کے ساتھ، اور نکاح کس نے پڑھا ہے. نکاح خدیجہ کا نہیں، اللہ کے رسول کا. اللہ کا رسول کا نکاح اگر معاذ اللہ میری زبان جل جائے کوئی کافر پڑھائے تو آج بھی سنت رسول بن جانا. جب ہمارے رسول کا نکاح کافر پڑھا تو یہاں کے جو بڑے بڑے مرشد لوگ ہیں ان سے پڑھا نا. کل کی مجلس میں سننا انشاءاللہ. آج کی پوری مجلس کا میرا خلاصہ یہ تھا کہ حق خدیجہ دو. اگر آج کی مجلس کے بعد کوئی ایک لڑکا بھی آگے بڑھ جائے نا تو آج میری بیوی راضی ہو جائیں گی. دوستو روزانہ بی بی خدیجہ کو 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہدیہ کرو. 110 times. ویری سمپل. تم دیکھنا تمہارا کاروبار کیسے بڑھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج.
110 ٹائمز پڑھو صبح میں، پڑھ کے بی بی خدیجہ کو ہدیہ کرو. ہدیہ کر کے بولنا کہ بی بی میرے کاروبار میں، میرے بزنس میں جو بزنس ڈیلز تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، کیا تم بولے یہاں پہ زیادہ بزنس انین کا ہے نا، انین کا ہے شاید نا، نہیں بولو یار، بولتا نہیں موا والا، مختلف جو بھی بزنس ہے تمہارا، اپنے بزنس پہ بیٹھ کے، اس لیے کہ بی بی خدیجہ بزنس وومن تھی، شی واز بزنس وومن. اگر تم خدیجہ کو ہدیہ، لیکن ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ حلال ہونا چاہیے. اگر تمہارے پیسے میں حرام ہے تو پھر کوئی مدد نہیں ہوتی. You understand what I said? خمس دیا ہوا پیسہ ہے اور تمہارا بزنس آگے پیچھے ہو رہا، تم کو کوئی ڈیل لینا ہے، ٹینڈر تم دے رہے، مثال دے رہے، تمہاری جاب ہے، خدا نخواستہ جاب میں پرابلم ہے، جو شخص صبح میں خدیجہ کو 110 مرتبہ سلوات پر، کوئی واجب عمل نہیں ہے، واجب عمل نہیں ہے، it's up to you، یہ مستحب ہے. سلوات پڑھ کے اگر تم ہدیہ کرو، ہدیہ کر کے بولو بی بی آپ کو آپ کی بیٹی، مظلوم بیٹی کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، میرے کاروبار میں برکت دو. میں بار بار کنڈیشن بول رہا کہ حلال ہونا، حلال ہونا، خمس دیا ہوا پیسہ ہونا. اس کے بعد بی بی زہرا کو یہ بولو کہ بی بی میں نے آپ کی ماں کو ہدیہ کیا سلوات. اب آپ یہ بولو، کوئی آ کے مجھے بولے کہ میں نے آپ کی ماں کو کے لیے ایک سلوات پڑھی، تو میرے دل میں اس کی عزت بڑھ جائے گی. میں دل میں میری کتنی عزت بڑھے گی، میں بولے گا یار یہ وہ بندہ ہے موا کا جو میری ماں کے لیے فاتحہ پڑھتا ہے، سلوات پڑھتا ہے. دوستو جب دنیا کا یہ دستور ہے تو مادر حسین کے دل کو کتنی خوشی ہوگی کہ یہ چاہنے والے نے میری ماں کو بھولا ہے. تو بس ٹرائی کر کے دیکھو، ٹرائی کر کے دیکھو کہ تمہارا بزنس کیسے گرو کرتا، تمہارا رزق کے دروازے کیسے کھلتے. نوے امام کو اور بی بی خدیجہ کو ہدیہ کرنے سے کاروبار میں برکت ہوتی. صلوات پڑھیں محمد والے